اس کے لیے ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں. ہم گلکوٹ کی کلیسیا دل کی خواہ گہرائیوں سے ان کو اپنے درمیان میں ویلکم کرتے ہیں. خدا کا شکر ادا کرتے ہیں. زوردار کلیپنگ. اس سے پہلے کہ میں ان کو جو ہے وہ دعوت دوں اور ہم اپنی کلیسیا روایت کے مطابق ان کو مالا پہنا کر اپنی خوشی کا اظہار کریں. پچھلے ویک میں اپنی ملاقات کا ذکر ان کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں تھوڑا سا. پچھلے ویک میں او ایم والوں نے پادری صاحبان کے لیے کرسمس جو گفٹ ہے اس کے لیے ایک میٹنگ کی جس میں بلایا. اور میں جب باہر موٹر سائیکل لگا رہا تھا تو ریورنڈ عرفان صاحب بھی اپنی جو بائک ہے اس کو جو ہے وہ لاک وغیرہ لگا رہے تھے. تو میں نے ان کی طرف دیکھا. میں نے کہا کہ سارے تو اس طرف جا رہے ہیں اور مجھے لگ رہا ہے کہ یہ بھی اس طرف جا رہے ہیں, لیکن پاسٹر صاحبان کو تو بلایا ہے تو مولوی صاحب کو بھی بلایا ہے. یہ بات سمجھ نہیں آ رہی. بہرحال لائن میں لگ کے میں نے بھی اپنا نام لکھوایا. اس کے بعد جو ہے وہ بھائی عرفان بھی جو ہے وہ چلے. میں نے دیکھا کہ یہ تو اسی طرف جا رہے ہیں جس طرف ہم جا رہے ہیں. بلایا تو پاسٹر صاحبان کو, لیکن یہ مولوی صاحب بھی آ رہے ہیں. سمجھ نہیں آئی اس بات کی. تو یہ ہے کہ نام لکھوانے کے بعد وہاں پر جہاں پر پروگرام تھا وہاں پر بیٹھ گئے. تو یہ بھی وہاں پر بیٹھے, میں بھی وہاں پر بیٹھا. تو میں نے کہا جی سارے بیٹھے تو پاسٹر صاحب آنا, لیکن مولوی صاحب بھی ادھر بیٹھے ہیں. سمجھ نہیں آئی اس بات کی. بہرحال جب دعا شروع ہوئی تو میں نے جو ہے وہ خدا خادم کے ہاتھ میں جو ہے بیگ دیکھا. میں نے کہا بیگ ہوگا, شاید کوئی اپنی کوئی چیزیں ہوں گی. تو جب دعا شروع ہوئی اور بائبل پڑھنے کا وقت آیا تو انہوں نے بائبل نکالی تو میرا دل خوشی سے بھر گیا. میں نے جب میٹنگ ختم ہوئی تو سب سے پہلے بھائی صاحب سے ملا. میں نے کہا کہ آپ کے گیٹ اپ سے جو ہے مجھے یہ لگ رہا ہے کہ آپ جو ہیں وہ دوسرے بیک گراؤنڈ سے ہیں. تو انہوں نے کہا بالکل ایسا ہی ہے. میں نے کہا جب چائے کا ٹائم ہے تو آپ مجھے اپنی گواہی جو ہے وہ شیئر کر سکتے ہیں. تو بھائی نے کہا کہ تھوڑے سے وقت میں جو ہے وہ میں اپنی گواہی شیئر نہیں کر سکتا. جو مزہ ہے اس کا وہ ختم ہو جائے گا, تو مجھے اس کے لیے زیادہ ٹائم چاہیے. تو میں نے تھوڑی دیر سوچا اور جب جو ہے وہ ہم نے چائے وغیرہ پی لی, بسکٹ وغیرہ کھائے, رفاقت رکھی. تو اس کے بعد میں نے دعوت دی کہ اس سنڈے جو ہے وہ ہمارے چرچ میں آئیں تاکہ ہم آپ کی گواہی سنیں. تو میں شکر گزار ہوں کہ بڑی جو ہے وہ انہوں نے میری اس دعوت کو قبول کیا اور کہا کہ میں نے جہاں پر کمٹمنٹ کر دیتا ہوں میں وہاں پر ضرور پہنچوں گا. میں آپ کی دعوت پر آپ کے چرچ میں ضرور پہنچوں گا اور ضرور آؤں گا. ہاللویا. اور میرا جو کام تھا وہ یہاں تک ہی تھا کہ ان کو یہاں تک لانا اور پھر آگے ان کا جو خدا نے ان کے دل میں رکھا ہے اور آپ کا کہ آپ خدا سے کیا برکت لینا چاہتے ہیں, آپ کا اور خدا کا اور ان کا معاملہ ہے. تو اس سے پہلے میں ان کو بلاؤں, میں دعوت دوں گا کہ وہ اپنے قدموں پر کھڑے ہوں اور اب مالا پہنا کر ان کو اپنے درمیان میں ویلکم کریں گے. اور میری خواہش ہوگی بھائی بشیر سے بھی آئیں گے ان سے پہلے مالا پہنائیں گے. بھائی بشیر آئیں گے اور ان سے پہلے کلیسیا کی طرف سے مالا پہنائیں گے. ہاللویا. زوردار کلیپنگ. ہاللویا. ہاللویا. زوردار کلیپنگ. زوردار کلیپنگ. سو اسی طرح میں دعوت دوں گا کہ وہاں خداوند کا زندگی بخش کلام پیش کریں. مسیح یسوع میں آپ سب کی سلامتی ہو. عموماً جب خادموں کو ہار پہنایا جاتا ہے تو پینٹی اتار دیتے ہیں, لیکن یہ آپ کی محبت ہے اور یہ عزت اور جلال صرف یسوع نام کی وجہ سے اور اس کے پاک کلام کی وجہ سے ہم ادنا اور خاکسار انسانوں کو ملتا ہے. اور میں اس محبت اور اس ساری عزت کے لیے جو ایک خادم جان کر آپ نے دی اس کے لیے شکر گزار ہوں. اور اگر آپ کی پرمیشن ہو تو اس کے بعد میں آسانی سے اگر آپ کے ساتھ گفتگو کر سکوں اور ہم سب خدا کے کلام کو سیکھ سکیں, اس کے لیے اگر مجھے اجازت ملے تو میں اس مالا کو گزارش کے ساتھ
بہت شکریہ. مسیح میں میرے عزیزوں، میں یہ ایمان رکھتا ہوں کہ ہر وہ شخص جو خدا یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرتا، اس کی زندگی کا کوئی ایسا دن نہیں ہوتا جو گواہی سے اور معجزات اور شفا اور برکت سے نہ بنا ہو. اور اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں مسیحی ہوں اور میری زندگی میں کوئی گواہی نہیں، تو پھر اسے سوچنا پڑے گا کہ کیا وہ مسیحی ہے یا نہیں. اور میں اس بات کے لیے بھی شکر گزار ہوں کہ خدا کے خادم پاسٹر نعیم صاحب نے مجھے یہ موقع اور یہ عزت بخشی کہ میں آپ سب کی خدمت میں آ سکوں. میں آپ ساری کلیسیا کا اور پاسٹر صاحب کا اور ان کی اس محبت کا دل سے شکر گزار ہوں. خداوند آپ کو اور آپ کی ساری کلیسیا کو برکت دے. مسیح میں میرے عزیزوں، میرا تعلق افغانستان کے بارڈر پر ایک بہت چھوٹا سا گاؤں ہے جہاں پہ اب تو خیر برف باری ہوگی، اور جب جون جولائی میں آپ پنکھے اور اے سی لگاتے ہیں تب بھی وہاں پہ رضائیاں لے کے سوتے ہیں. آج سے 32 سال پہلے ایک سید پختون گھرانے میں ایک بچہ پیدا ہوا اور اس کی ماں کچھ ناگزیر حالات کی وجہ سے اسے ہاسپٹل میں چھوڑ کر ایک کرسچن نرس کو دے کر چلی گئی. اور اسی کرسچن نرس نے اس بچے کو اٹھایا اور ایک کرسچن فیملی کو دیا. وقت گزرتا گیا اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس بچے نے جس طرح کا تو کامل خون و گوشت میں ترقی پائی، برکت پائی. 14 سال کی عمر میں اسے پتہ چلا کہ وہ جس خاندان کے ساتھ جس گھرانے میں رہ رہا ہے وہ اس کے اپنے نہیں ہیں، بلکہ اسے انہوں نے ایڈاپٹ کیا. اور اس بات کو جاننے کے بعد اس کی زندگی میں ایک عجیب سی کڑواہٹ اور نفرت پیدا ہوئی. اسے ہمیشہ اس بات سے دکھ تھا کہ شاید میری ماں کسی اچھے کردار کی خاتون نہیں تھی جس نے مجھے ہاسپٹل میں چھوڑا، کیونکہ کوئی بھی ماں باپ اپنی اولاد کو کہیں نہیں چھوڑتا. اور اس نفرت میں پلتے ہوئے اس کم عمری میں اس بچے نے زندگی سے اتنی اس کو نفرت ہو گئی کہ وہ یہ چاہتا تھا یا کسی کو مار دے یا مر جائے. اور اس نفرت کو اپنے دل میں پالتے ہوئے 2 دفعہ اس نے اپنے آپ کو مارنے کی کوشش کی لیکن ناکام رہا. اور 3rd ٹائم وہ جب اپنے آپ کو شوٹ کرنے والا تھا، ٹریگر پر اس نے ہاتھ رکھا ہوا تھا، اور تب آسمان پر سے اس کے لیے ایک آواز آئی، میں نے تجھے غیر قوموں کے لیے چنا ہے. خدا نے اس بچے کو 11 زبانوں پر عبور بخشا اور سیلفرڈ یونیورسٹی مانچسٹر سے اس نے اپنی گریجویشن کمپلیٹ کی. پھر خدا سے افغانستان اور ایران اور ترکی اور تمام قبائلی علاقہ جات میں لے کر گیا. ایون کہ ایران میں اگر آپ ایونجلزم کرتے ہوئے پکڑے جائیں تو ناممکن ہوتا ہے کہ آپ وہاں سے آزاد ہو سکیں، لیکن خدا اس بچے کو وہاں سے بھی آزاد کر کے لایا. اور دنیا کے ایسے بہت سے نشیب و فراز میں سے گزار کر آج اس بچے کو آپ اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں. اسی میں میرے عزیزوں، میرے لیے یہ سب سے بڑی آنر کی بات ہے کہ جب بھی میں خدمت کے حوالے سے کہیں بھی جاتا ہوں، خدا ہمیشہ خطرات میں سے گزارتا ہے، مشکلات میں سے گزارتا ہے، اور ان مشکلات میں سے گزار کر ہمیشہ خدا بچاتا اور یہ سکھاتا ہے کہ خوف نہ کر، میں تیرے ساتھ ہوں. میں ایران میں جب خدمت کے لیے گیا اور میں ایونجلزم کر رہا تھا، وہاں پکڑے گئے
تو ایران کے لوگ زیادہ ہیلتھی نہیں ہوتے، اور جب مجھے تہران کم کے اندر پکڑا گیا تو وہ میرے ہاتھوں میں کڑیاں ڈال رہے تھے، لیکن کڑیاں بہت چھوٹی تھیں. انہوں نے میرے جو شوز کے تسمے ہیں وہ کھول کر مجھے باندھا، اور جیسے ہی ہمیں کوئی آدھا گھنٹہ لے کر گئے جیل، تو جیل کے دروازے میں جس فوجی نے ہمیں ریسیو کرنا تھا اور انٹری کرنی تھی، تو اس نے مجھ سے سوال کیا آغا جان اس تو کجا آمدے، آپ کہاں سے آئے؟ تو میں نے کہا عزم و تعلق پاکستان، یعنی کہ میں پاکستانی اور پاکستان سے آیا. اس نے کہا از تو حسینی، تم حسینی ہو؟ میں نے کہا نہیں، میں کرسچن ہوں، میں مسیحی ہوں. اور اس نے ایک دم سے مجھے گلے لگایا، کہتا بلے بلے عزم و تعلق کی مسیحی آسد. اس نے کہا میں بھی کرسچن ہوں. خدا نے وہاں سے بڑی آسانی کے ساتھ، یہ ایک بہت بڑا معجزہ ہے کہ 15 سے 16 دن کے اندر مجھے انہوں نے غیر قانونی جو لوگ جاتے ہیں ان کے اندر میری لسٹ میں نام آیا، اور 16 دن کے بعد مجھے ڈپورٹ کر کے انہوں نے کوئٹہ پاکستان بھیج. تو باتیں بہت ہیں، لیکن اگر ہم پھر کبھی موقع ملے گا اس کے اوپر بات کریں گے. کہانیوں سے میں پہلے پادری صاحب سے کہہ رہا تھا، میں بڑا اجتناب کرتا ہوں، ہمیں برکت ملتی ہے خدا کے پاک کلام سے. آج کی مرکزی آیت اعمال کی کتاب اس کا 14واں باب اور اس کی 8ویں آیت سے ہم پڑھیں گے اس کی 18ویں آیت. اور میں گزارش کروں گا جو اچھے طریقے سے اردو ایک سالیس طریقے سے پڑھ سکتے ہیں وہ پڑھنے میں مدد رہنمائی فرمائیں. جی بیٹا، اعمال کی کتاب اس کا 14واں باب اور اس کی 8ویں آیت مبارکہ سے اس کی 18ویں آیت تک. The book of Acts chapter number 14 from verse 8 to 18. اور لسترا میں ایک شخص بیٹھا تھا جو پاؤں سے لاچار تھا اور جنم کا لنگڑا تھا اور کبھی نہ چلا تھا، اور پولس کو باتیں کرتے سن رہا تھا. اور جب اس نے اس کی طرف غور کر کے دیکھا کہ اس میں شفا پانے کے لائق ایمان ہے، تو بڑی ہی آواز سے کہا کہ اپنے پاؤں کے بل سیدھا کھڑا ہو جا. پس وہ اچھل کر چلنے پھرنے لگا. لوگوں نے پولس کا یہ کام دیکھ کر لوکاؤنیا کی بولی میں بلند آواز سے کہا کہ آدمیوں کی صورت میں دیوتا اتر کر ہمارے پاس آئے ہیں. اور انہوں نے برنباس کو زیوس کہا اور پولس کو ہرمیس، اس لیے کہ یہ کلام کرنے میں سبقت رکھتا تھا. اور زیوس کے اس مندر کا پجاری جو ان کے شہر کے سامنے تھا، بیل اور پھولوں کے پھاٹک پر لا کر لوگوں کے ساتھ قربانی کرنا چاہتا تھا. جب برنباس اور پولس رسول نے یہ سنا تو اپنے کپڑے پھاڑ کر لوگوں میں جا کودے اور پکار کر کہنے لگے کہ لوگوں تم پر یہ کیا کرتے ہو؟ ہم بھی تمہارے ہم طبیعت انسان ہیں اور تمہاری خوشخبری سناتے ہیں تاکہ ان باطل چیزوں سے کنارہ کر کے اس زندہ خدا کی طرف پھرو جس نے آسمان، زمین اور سمندر اور جو کچھ اس میں ہے پیدا کیا. اس نے اگلے زمانہ میں سب قوموں کو اپنی اپنی راہ چلنے دیا، تو بھی اس نے اپنے آپ کو بے گواہ نہ چھوڑا. چنانچہ اس نے مہربانیاں کی اور آسمان سے تمہارے لیے پانی برسایا اور بڑی بڑی پیداوار کے موسم عطا کیے اور تمہارے دلوں کو خوراک اور خوشی سے بھر دیا. اور یہ باتیں کہہ کر بھی لوگوں کو مشکل سے روکا کہ ان کے لیے قربانی نہ کریں. پاک کلام کا پڑھا، سنا اور سمجھا جانا ہم سب کے لیے برکت کا باعث ہو. مسیح میں میرے عزیزو، آج جو حوالہ ہمارے سامنے پڑھا گیا ہے، اس حوالے کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ بزرگ پولس رسول اپنے پہلے
मिशन के सफर पर जब उस इलाके के अंदर मौजूद है जो जेंटाइल्स हैं, जो गैर कौमें हैं, और ये हिस्सा रोमी सल्तनत और रोम के बिल्कुल करीब आता था, बल्कि उनके ये मती थे ये इलाके। और अगर आज इस इलाके के बारे में आप पढ़ना चाहते हैं तो आपको तुर्की जाना पड़ेगा, और तुर्की के अंदर ये सारे इलाके जो साइप्रस है, साइप्रस जजीरे के बिल्कुल सामने आप जाकर देखें तो ये सारे हिस्से आपको नजर आते हैं। जिस तरह आप अगर मुकाशफा की किताब में एफिसस की कलीसिया, स्मरना की कलीसिया के मुतालिक पढ़ते हैं, और चूंकि वक्त गुजरने के साथ साथ बाइबल मुकद्दस में जो तारीखी नाम है वो तब्दील हो चुके हैं। इराक को पहले बाबल कहा जाता है, और बुजुर्ग बाप इब्राहिम भी इसी इलाके से थे। अगर आप एफिसस के बाद स्मरना की कलीसिया के बारे में पढ़ते हैं तो तुर्की में आज स्मरना का नाम एजमीर है, तुर्की जुबान में से एजमीर कहते हैं। चूंकि ये इलाके हैं, जिस तरह आज हम कहते हैं कि हम एशिया के रहने वाले हैं, उस वक्त इस इलाके को आसिया कहा जाता है। सो तारीख के कुछ सियाको सबाक हैं जिनको हमें जानना और समझना पड़ता है, लेकिन समझ उनको आती है जो बाइबल मुकद्दस पढ़ते हैं। एक दफा एक गांव में एक शख्स गया, एक खुदा का खादिम। तो उस गांव में एक लड़की, शादी उसकी हुई थी, तो उसके माँ बाप ने उसे नया सामान जहेज सब कुछ दिया। तो खुदा के खादिम उनके घर आए, और उसने बड़े ऑनर से खुदा के खादिम के लिए अपने डिनर सेट को खोला, चावल बनाए। खुदा के खादिम कलाम सुना रहे थे उनके घर में, और साथ खाना खा रहे थे। खुदा के खादिम कलाम सुनाकर चले गए। वो बेटी ने जब अपने बर्तन समेटे तो उसने चमचों का एक सेट खोला हुआ था, जिसमें से एक चम्मच कम हो गया। बेटी को बड़ा गुस्सा आया, और वो जहां जाए कि जी हमारे घर में खादिम आए थे, वो एक चम्मच उठा के ले गए। एक साल बाद दोबारा वो खादिम उस इलाके में आए, और उस बेटी को बड़ा गुस्सा आया, और वो खादिम को कहने लगी कि चोरी करना गुनाह है। खुदा के खादिम ने कहा हाँ ये तो बहुत बड़ा गुनाह है। तो उसने कहा देखिए आप पिछले साल हमारे घर आए थे और आप हमारे घर से एक चम्मच उठा के ले गए। खुदा के खादिम ने कहा बेटा आप अपने घर की जरा बाइबल लेके आए। वो एक साल बाद जब उसके ऊपर मिट्टी और धूल पड़ी हुई थी, जब एक साल बाद उस बाइबल को खोला तो जिस तरह मोबाइल पड़ा है वो चम्मच उसमें पड़ा हुआ। सो आज अगर हम खुदा के कलाम को पढ़ेंगे नहीं और हम शिफा और बरकत और मौजू की उम्मीद रखते हैं, ऐसा नहीं है। खुदा का पाक कलाम जिंदा पाक कलाम है, क्योंकि वो जिंदा खुदा का कलाम है। और जब खुदा का कलाम आपकी जिंदगियों में आता है, ये बेतरतीब लोगों को तरतीब अता करता है, ये बीमारों को शिफा अता करता है, ये बीमारी जिंदगियों से भगा देता है, ये बात जिंदगियों को उलाद बख्शता है। और इसी पाक कलाम के नाज़िल होने से लोग शिफा पाते हैं। जो काम आपकी दुआ से नहीं होता वो खुदा के पाक कलाम से होता है। लेकिन अफसोस आज अगर कोई पादरी साहब के फ्री बाइबल्स हैं तो हम सब दौड़े जाते हैं, 5,000 का सूट लेना है लेकिन 1,000 रुपए की बाइबल नहीं खरीदनी। और फिर वो बाइबलें जितने लगे होते हैं, जिस तरह हमारे यहाँ कॉर्नर पे ये देख रहे हैं कि शेल्फ बनी हुई है, हमारे घरों में रखी होती है। इस बाइबल को चूमने से आपको बरकत नहीं मिलती, इसको पढ़ने से आपको बरकत मिलती है। आज हम जानेंगे अमाल की किताब के हवाले से, थोड़ा सा पहले हम सीखेंगे अमाल की किताब कोई बता सकता है पादरी साहब के अलावा किसने लिखी है? जी ठीक है, वेरी गुड। कोई और? वेरी गुड। कोई और? बुजुर्ग लूका तबीब ने इस किताब को तहरीर किया। इस किताब को इंग्लिश में कहते हैं द बुक ऑफ एक्ट्स, अमाल की किताब। लेकिन इस किताब के हवाले से मैं सुबह 4 बजे उठा, दुआ में ठहरा और खुदा ने मेरा जहन इस हवाले से खोला और मैं इसको पढ़ रहा था और मुझे बड़ी बरकत मिल रही थी कि इस किताब को द बुक ऑफ प्रेयर भी कहते हैं। ये वो किताब है जो हमें दुआ करना सिखाती है, और ये वो किताब है जो हमें इनकरेज करती है, ये हमें हौसला अफजाई हमारी करती है। क्योंकि अमाल की किताब में हम पहली कलीसिया के मुतल्लिक पढ़ते हैं, फर्स्ट चर्च के बारे में, कि किस तरह खुदा के मुकद्दसीन और उन शागिर्दों ने जब खुदा के कलाम की खिदमत की
تو خدمت کرتے ہوئے اور خدا کی کلام کو پرچار کرتے ہوئے انہیں کتنی مشکلات ان کے سامنے آئی، ان کو کتنی ہرڈل سے اور تکلیفات میں سے گزرنا پڑا، کیونکہ کلام کہتا ہے بزدل جو ہے وہ خدا کی بادشاہت میں داخل نہیں۔ جب آپ اعمال کی کتاب پڑھیں گے تو آپ کی زندگی میں ایک حوصلہ اور ایک کریج آئے گا اور آپ خدا کے کلام کو پھیلانے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ آج سب سے بڑا کلیسیا کے اندر بگاڑ اور مسئلہ یہ ہے کہ جس نے سیمنری نہیں کی وہ ایوانجلسٹ بن جاتا ہے، اور جو سیمنری کر لے وہ ایوانجلسٹ تو بعد پاسٹر بن جاتا ہے۔ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہماری کالنگ کیا ہے۔ آج چرچز میں جتنے ایوانجلسٹ ہیں، جتنے مبشر ہیں، اتنی بشارت کم ہو رہی ہے۔ ہم ایک محلے سے دوسرے محلے میں جاتے اور کہتے جی پریز دا گاڈ میں ایوانجلزم کر کے آیا، پریز دا گاڈ میں بڑا کلام سنا کے آیا، پریز دا گاڈ میں نے یہ کیا وہ کیا۔ لیکن بھئی آپ ایوانجلزم کے مفہوم سے واقف ہیں؟ کیا آپ ایک ایوانجلسٹ کی کالنگ سے واقف ہیں؟ سیمنری کا مطلب یہ نہیں کہ آپ پاسٹر بن جاتے ہیں، سیمنری کا مطلب ہے کہ آپ خدا کے کلام کو سیکھتے ہیں۔ اور ڈاکٹر نعیم ناصر صاحب بڑی ایک اچھی بات کہتے ہیں کہ no man's education is completed unless and unhow he read the Bible۔ کوئی بھی دنیا کا شخص صاحب فہم اور حکمت والا نہیں بن سکتا جب تک وہ خدا کے کلام کو نہ پڑھے۔ اور میں پڑھ رہا تھا اس کے حوالے سے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کے پاک روح کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کیسے زندگیوں میں کام کرتا ہے۔ اور آپ جب اعمال کی کتاب کو پڑھیں گے تو آپ کی زندگی روحانی طور سے متحرک ہو جائے گی۔ اور اگر کوئی شخص اعمال کی کتاب کو پڑھنے کے بعد بھی روحانی طور پر خدا میں نہیں بڑھتا اور وہ پاک روح کا اس ایکسپیرینس میں سے نہیں گزرتا، اس کا مطلب اس نے بھی اعمال کی کتاب کو نہیں پڑھا۔ اور میں دیکھ رہا تھا اس کتاب کے جو مصنف ہیں بزرگ لوکا طبیب، انہوں نے جو کہ 2 رسالے لکھے، ایک انجیل بزرگ لوکا مقدس کے معرفت لکھی گئی خدا یسوع مسیح کی انجیل، اور دوسرا اعمال کی کتاب۔ تو جب ہم دیکھتے ہیں کہ اس دونوں کتابوں کے اندر یا دونوں رسالوں کے اندر ہمیں کچھ مماثلت ملتی ہے، اور وہ مماثلت کیا ہے کہ لوکا کی انجیل جو خدا یسوع مسیح کے لیے لکھی گئی، لوکا طبیب کی معرفت لکھی گئی، اس میں ہمیں ذکر ملتا ہے یوحنا بپتسمہ دینے والے کا، اور وہ بپتسمہ کس چیز سے دیتا ہے؟ پانی سے۔ لیکن اعمال کی کتاب میں ہمیں بپتسمہ دینے والا کون نظر آتا ہے؟ خداوند یسوع مسیح، اور وہ بپتسمہ کس سے دیتا ہے؟ پاک روح سے۔ اور آگے میں جب اس کو پڑھ رہا تھا کہ جو لوکا کی انجیل ہے اس میں جو یسوع مسیح نے کام کیے اس کے بارے میں لکھا گیا، لیکن جو اعمال کی کتاب ہے جو یسوع مسیح کے لیے کام کیے جا رہے ہیں، انکارنیٹڈ باڈی کے اندر جو خدا نے کام کیے وہ انجیل مقدس ہے۔ لیکن جب ہم ریڈیمڈ باڈی کے اندر، یعنی کہ جو آج خداوند یسوع مسیح کی کلیسیا آج خدا کے اس بدن کو ترقی دینے کے لیے کام کرتی ہے، وہ اعمال کی کتاب سے یہ آغاز ہوتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ کئی لوگ کہتے ہیں we are the Pentecostals Assemblies of God Church۔ آپ کو پتا ہے آپ کی سلوگن کیا ہے؟ نہیں، سلوگن کیا ہے؟ میں اس حوالے سے ایک اور بڑی اچھی مجھے اس حوالے سے برکت ملی، اور وہ یہ ہے کہ اعمال کی کتاب میں پیوند کاری، کسی کو پتا ہے پیوند کاری کیا ہوتا ہے؟ ڈرافٹنگ۔ اکثر 2 درختوں کے پودوں کو کاٹا جاتا ہے، پھر ان کو فار ایگزامپل دیسی اور ولایتی ہوتے ہیں ان کو مکس کیا جاتا ہے تاکہ وہ ایک نئے قسم کا پھل پیدا ہو۔ چونکہ خدا کے کلام مقدس کو جب ہم دیکھتے تو یہاں پر ایک جنگلی زیتون اور دوسرا کون سا ہے؟ اصلی زیتون، ان دونوں کی ڈرافٹنگ کی گئی۔ اصلی زیتون کون تھا؟ جوش تھے، یہودی تھے، اور جنگلی زیتون کون تھا؟ جنٹائلز، غیر قومیں۔ کیونکہ جب وہ مسیح کا بدن بن گئی تو کلام کہتا ہے کہ اب نہ کوئی یہودی رہا اور نہ کوئی یونانی، بلکہ یہ خدا کا کلام، اور وہ جب کلیسیا کا حصہ بن گئے تو پھر وہ سب ایک ہو گئے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ جس چرچ کے اندر خدا کا پاک روح کام کرتا ہے، لوگ ہم خیال ہوتے ہیں، لوگ ایک دوسرے کی ترقی چاہتے ہیں، لوگ ایک دوسرے کی ان کی جو ڈیوٹیز ہوتی ہیں وہ اس سے واقف ہوتے ہیں۔ اور اگر کوئی چرچ بغیر پاک روح کے آگے چل رہا ہے،
اگر کوئی چرچ بغیر روح کے زندگی میں آگے بڑھ رہا ہے، اس کا مطلب وہ روحانی طور پر مردہ ہے، کیونکہ ایماندار کی زندگی کے لیے پاک روح ایسے کام کرتا ہے جیسے زندگی کے لیے سانس، اس لیے ہم اسے لیونگ چرچ کہہ سکتے ہیں۔ اور جس طرح خدا یسوع مسیح کی پیدائش سے لے کے ان کے اس دنیا سے آسمان پر اٹھائے جانے کے سارے واقعے کو ہم دیکھتے ہیں 33 ایئرز 33 سال لگے، اور یہ جو لوکا کی انجیل ہے اسے لکھنے میں 2 سال لگے، جب بزرگ لوکا طبیب قید میں تھے فلسطین میں، اور اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ پھر آگے 33 ایئرز لگتے ہیں۔ جو اعمال کی کتاب ہے یہ کہاں پر لکھی گئی؟ جب انہیں روم کے اندر جیل میں ڈالا گیا، اور کتنے سال لگے ان کو؟ وہاں بھی 2 سال وہ قید میں رہے۔ تو کبھی موقع ملے گا ہم اس کی سٹڈیز کے حوالے سے، میں پادری صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ لوگوں کو بتائیں اعمال کی کتاب کے حوالے سے اور اس کی تاریخ اور اس کے اسباب کے حوالے سے کہ یہ کیا ہے اور کیسے اور کس طرح کیا گیا۔ ابھی ہم بات کر رہے تھے اعمال کی کتاب 14 باب اور اس کے جو ہم واقعے کو پڑھتے ہیں کہ یہاں پر بزرگ پولس اور برناباس غیر قوموں کے اندر لسطرا کے اس جو آدمی جو لنگڑا ہے اس کے پاس ہے، اور وہ خدا کا کلام سنا رہا ہے، اور وہ خدا کا کلام جب سنا رہا ہے تو وہ اس شخص کی طرف غور کرتا ہے، وہ اس آدمی کی طرف غور کرتا ہے جو معذور ہے، اور وہ محسوس کرتا ہے کہ اس کے اندر اس کلام کی وجہ سے ایمان پیدا ہو رہا ہے۔ جیسے میں نے شروع میں کہا کہ جو کام آپ کی دعائیں نہیں کرتی وہ کام خدا کا کلام کرتا ہے، اور بزرگ پولس رسول چلا کر کہتے ہیں کہ اپنے قدموں پر یسوع نام سے کھڑا ہو جاؤ، اور وہ شخص کھڑا ہو جاؤ۔ یہ غیر قومیں تھی، یہ خدا سے ناواقف تھے، یہ خدا سے بالکل ناآشنا تھے، اور چونکہ بزرگ پولس رسول ان لوگوں میں رہتے ہوئے خدمت کر رہے ہیں، اور اگر آپ اس کی ساری تاریخ کو پڑھیں گے، اس کے شروع سے آپ جب اسے پڑھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہاں کے جو آرکیالوجی ہے، یہاں کے جو لوگ ہیں وہ بیسیکلی زیوس اور ہرمیس دیوتا کو ماننے والے ہیں۔ اگر آپ نے بزرگ ایلیا کے بارے میں پڑھا ہو جو کوہ کرمل پر 850 پجاریوں کا مقابلہ کرتا ہے، اور وہاں پر بھی کوہ کرمل پر بلیم، بال اور استرات کی پوجا کی جاتی تھی۔ وہ ایمان رکھتے تھے کہ ہم میڈیٹیرینز ہیں، ہم سمندر کے کنارے رہتے ہیں اور یہ مچھلی کا کاروبار کرتے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ جب ہم ڈوبنے لگتے ہیں، جب ہم گرنے لگتے ہیں، جب ہم مرنے لگتے ہیں تو استرات کی دیوی آتی اور وہ ہمیں بچا لیتی۔ اسی طرح سے اس علاقے کے لوگوں کا خیال تھا کہ زیوس اور ہرمیس ایک ایسے دیوتا ہے جنہوں نے اس علاقے میں آ کر ایک کپل کا انتخاب کیا تھا جو ضعیف العمر تھے، انہوں نے اس کے علاوہ اس سارے علاقے کو برباد کر دیا تھا، اور یہ معجزہ ان کے لیے حیران کن تھا۔ یہ معجزہ ان کے لیے اس لیے حیران کن تھا کہ آپ کے سامنے ایک شخص اگر مرا ہو اور آپ اسے یسوع نام سے اٹھا دیں تو دوسرے لوگوں کے لیے جو یسوع سے ناواقف ہے، جو خدا سے ناواقف ہے، جو ناشنا ہے، یہ ان کے لیے ایک عجیب کام ہے، اور یہ واقعہ ان کے لیے واقعی ایک عجیب کام تھا، اور وہ چلا اٹھے کہ انسانوں کی صورت میں زیوس اور ہرمیس زندہ ہو گئے، اور زیوس دیوتا کے جو پجاری ہیں وہ وہاں پر وہ بچڑا لے آئے اور وہ ان کے آگے قربانی چڑھانے لگے۔ اور پھر ہم جب آگے پڑھتے ہیں تو یہاں پہ ہمیں ایک بڑی زبردست بات سیکھنے کو ملتی ہے، اور وہ کیا ہے؟ اگر ہم 16ویں آیت 17ویں آیت کو پڑھیں، تو بھی اس نے اپنے آپ کو بے گواہ نہ چھوڑا۔ یہاں پر دیکھتے ہیں، جی پلیز باقی اس طرف دھیان دیں، تو بھی اس نے اپنے آپ کو بے گواہ نہ چھوڑا۔ کئی لوگ آج اگر آپ سے سوال کرتے ہیں کہ یسوع کیسے زندہ ہے، تو جب آپ اس کے نام سے مردوں کو زندہ کرتے ہیں، جب آپ اس کے نام سے کسی بیمار پر ہاتھ رکھتے ہیں وہ شفا پا جاتا ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے آپ جس ہستی پر ایمان رکھتے ہیں وہ صادق القول ہے، جہاں کو یتیم اس کے نام سے اکٹھے ہوتے وہ وہاں موجود ہوتا ہے۔ اسی طرح جب زبور 24 اس کی پہلی آیت کا مطالعہ کرے تو لکھا ہے زمین اور اس کی ساری معموری اسی کی ہے۔
اس کائنات کا ذرہ ذرہ اس کے منہ کے دم سے بنا. اور اگر جو لوگ خدا سے نہ آشنا اور نہ واقف تھے ان کو یہ بتایا جاتا ہے کہ اس قدرت کے اندر جو مکاشفہ ہے یہ خدا کا منہ بولتا اس کی جو پرسنالٹی ہے اس کا منہ بولتا ثبوت ہے. آج کئی لوگ ہیں جو بظاہر مسیحی تو ہیں لیکن ان کا کردار ان کا اٹھنا بیٹھنا مسیح جیسا نہیں ہے. وہ مسیح میں پیدا ہو کر بھی مسیح کے نہیں ہیں. اور اگر آج وہ جاننا چاہتے ہیں کہ مسیح کیا ہے تو ان کو مسیح کے قدموں میں آنے کی ضرورت ہے. ان کو ان مسیحیوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے جو آج یسوع نام سے برکت پاتے ہیں. آج وہ یسوع نام سے ایک بہترین زندگی گزارتے ہیں. سمرنا کی کلیسیا کے اندر جب میں پڑھتا ہوں تو مجھے بڑی برکت ملتی ہے. یہ یسوع کے نام سے پرسیکیوٹ کی جاتے ہیں. یہ یسوع مسیح کے نام سے ان کو اذیت دی جاتی ہے. اور میں دیکھ رہا تھا اس تاریخ کو کہ سمرنا کی کلیسیا کے لوگوں کو پلاسٹک کے اندر ریپ کر کے پٹرول میں رکھا جاتا اور اس کے بعد ان کو درخت سے لٹکا دیتے تھے اور کہتے تھے بولو سیزر از مائی لارڈ, کیسر میرا خدا ہے. وہ کہتے تھے نہیں, ہم مر جائیں گے تو بھی ہم نہیں بولیں گے کہ کیسر ہمارا خدا ہے. حالانکہ انہوں نے یسوع مسیح کو دیکھا نہیں تھا لیکن جو کام خدا اپنے لوگوں کی توسط سے کر رہا تھا, جو کلام انہوں نے سنا تھا, اس کلام نے ان کی زندگیوں میں اثر کیا تھا اور وہ سن کر اتنا ایمان لائے کہ انہوں نے اپنی جانیں تک پیش کی. اور آپ سمجھتے ہیں کہ بائبل سوسائٹی سے بڑی آسانی سے مل جاتی ہے 1200 روپے. ایسا نہیں ہے. اس کلام کو آپ کو اور مجھے میرے پاس آنے کے لیے لوگوں نے اپنی قربانیاں دی. کئی بیٹیوں نے اپنی عزتوں کو اور کئی لوگوں نے اپنی جانوں کو اس کلام کو آپ اور مجھ تک پہنچانے کے لیے پیش کیا. اس دور میں اگر کسی کے پاس خدا کا کلام مل جاتا اس شخص کو زندہ آگ لگا دی جاتی تھی. اور اگر کوئی عورت اس کلام کو اپنے ساتھ لے کر جا رہی ہوتی اس عورت کو پکڑا جاتا اور اس کے اگر بچے ہوتے تو اس بچے کے جسم کے 2 حصے کر کے ایک ٹانگ اس کی اس طرف رکھی جاتی دوسری اس طرف اور اس بچے کے خون سے اس کے منہ کو مسخ کر کے پورے بازار کے اندر گھمایا جاتا تھا. اور ایماندار کیا کرتے تھے وہ اپنے جسم کے حصوں کو کٹوا کر ان کو تمہاروں کی شکل میں, کیونکہ یہ چمڑی کے اوپر لکھا جاتا تھا, تو اس کلام کو وہ تمہاروں کے اندر چھپا کر اپنے جسموں کے اندر سی کر ایک شہر سے دوسرے شہر سفر کرتے تھے. اور اگر آپ کراس, آج تو کیونکہ ہم کراس اس صورت میں دیکھتے ہیں, اگر آپ نے کبھی دیکھا ہو مچھلی کی صورت میں کراس ہوتی ہے, پادری صاحب اس بارے میں کبھی آپ کو بتائیں گے. یہ نشان ہوتا تھا, یہ کوڈ ورڈ ہوتا تھا. جب میں کسی ایماندار سے ملتا تھا میں زمین کے اوپر ایک کراس بنا دیتا تھا مچھلی کی طرح, اور اگر وہ میں ملنے گیا ہوں تو میں نے بنانی ہے, اگر وہ مجھ سے ملنے آئے تو وہ زمین کے اوپر ایک کراس بنا دیتی تھی مچھلی کی طرح. اس کا یہ سائن ہوتا تھا کہ وی آر بلیورز, ہم مسیح پر ایمان رکھنے والے لوگ ہیں. یہ کوڈ ورڈ تھا. اس قدر اذیت تھی, اس قدر پرسیکیوشن تھی, لیکن افسوس کہ آج چرچ وہ تعلیم نہیں ڈیلیور کر پا رہا جو اسے ڈیلیور کرنی چاہیے تھی. مسیحیت کا مطلب صرف موت سے شفائیں نہیں ہے, مسیحیت کا مطلب پرسیکیوشن ہے, مسیحیت کا مطلب تکلیف ہے, مسیحیت کا مطلب کانٹوں کی وہ راہ ہے جس پر آپ کو اپنی جان بھی اگر پیش کرنی پڑی تو آپ کو اس کے لیے تیار رہنا پڑے گا. لیکن یہ تب ہوگا جب ہم ان باتوں سے نکلیں گے. آج تو ہمارے فیشن ہی نہیں ختم ہوتے. مسیح میں میرے عزیزو یہ یاد رکھیں, ہم نے ہوادار نہیں, ہم نے حیادار کپڑے پہنے. آج ہمارے بچے, کوئی پولوس کوئی لوکا کیوں نہیں بننا چاہتا, کوئی ہنی سنگھ بننا چاہتا ہے, کوئی بادشاہ بننا چاہتا ہے. وائے بےہودہ قسم کے کپڑے, بےہودہ قسم کے لباس. آج ہماری بیٹیاں غیر قوموں میں کیوں جا کر شادیاں کرتی ہیں؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کے اوپر کلام کے حوالے سے کبھی ان کو بتاتے نہیں ہیں, کبھی ہم ان کو نیک اور برے کی تمیز نہیں کرواتے. اور جب ہم اپنے بچوں کو نیک و بد کی تمیز نہیں کروائیں گے, جب وہ معاشرے میں جائیں گے تو برے لوگ ان کو بڑی آسانی سے گریب کر دیتے ہیں. ماں باپ کو یہ پتہ نہیں ہوتا میری بیٹی کالج جا رہی ہے یا
کسی سے ملنے جا رہی ہیں، اور کئی ماں باپ دیکھیں جن کی بیٹیاں جاب کرتی ہیں، وہ ان کے رشتے نہیں کرواتے، وہ بوڑھی ہو رہی تھی گھر میں کیونکہ ان کو ہر مہینے اتنا تھوبہ ملتا ہے پیسوں کا، اور یہ شرم کا مقام ہے۔ جب آپ اپنی اولاد کی وقت پر فیصلے نہیں کریں گے، پھر وہ جب فیصلے کریں گے آپ کے لیے شرمناک ہوں گے، وہ آپ کے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہوگا۔ ہم ویسے تو بڑا اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم بڑے اچھے پڑوسیوں سے شاہی کائنوں کا فرقہ ہے۔ کرسمس صرف گھروں کے اوپر کراس یا ستارے لگانے سے نہیں ہے۔ یقین جانے آپ گندے کپڑے پہن کر خدا کے حضور آ جائیں، خدا اس سے خوش ہوگا، لیکن خدا اس سے خوش نہیں ہوگا کہ آپ کسی پٹھان سے سود پہ پیسے لے کے اور ٹائٹ جینز پہن کے خدا کے گھر آئیں۔ خدا آپ کے کپڑوں سے نہیں، خدا آپ کے دل سے اور آپ سے پیار کرتا ہے۔ آج لوگ دنیاوی طور پر دکھاوے کے لیے ایک زندگی گزارتے ہیں، اسی طرح یہ لوگ تھے جو دیکھتے ہوئے نہیں دیکھتے تھے، جو ان کے سامنے معجزات ہوتے تھے کہ اس کو نہیں سمجھتے تھے، کیونکہ خدا نے اپنے آپ کو بے گواہ نہیں چھوڑا، اس نے اپنی قدرت سے اپنے آپ کو ظاہر کیا، اور آج کی کلیسیا کو خدا اپنے خادموں کی صورت سے یہ ظاہر کرنا چاہتا ہے کہ بدی کیا ہے، اولاد کی نافرمانی کیا ہے۔ زبور 112 میں لکھا ہے راستماش کی نسل زمین پر زورآور ہوگی۔ کیا آج ہماری نسل زورآور ہے؟ کیا آج ہماری نسل خدا میں مضبوط ہے؟ اگر نہیں تو آج ہمیں اپنے آپ کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اگر آج آپ پریشان ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے کبھی خدا کو اولیت نہیں دی ہے۔ کئی لوگ ہیں وہ بپتسمے نہیں کبھی پرانی زندگی کو نہیں چھوڑتے، اور میں اکثر کہتا ہوں پہلے سکے گناہگار سر تے اور گلے گناہگار۔ مسیح میں میرے عزیزوں، آج ہم دعا تو کرتے ہیں لیکن تیاری نہیں کرتے ہیں۔ میں کل شکر گزاری کی ایک عبادت تھی، وہاں کلام سنا رہا تھا، اور میں نے بہت سارے لوگوں سے پوچھا دعا کا مطلب کیا ہے۔ میں ٹائم زیادہ تو نہیں لے رہا، آپ نے سے کو بتا سکتا دعا کا مطلب کیا ہے؟ میں معذرت کے ساتھ کہنا چاہوں گا کوئی بھی ڈکشنری ایسی نہیں ہے جو کہتی ہو کہ خدا دعا کا مطلب خدا سے باتیں کرنا۔ ٹھیک ہے، اگر آپ دعا کا صحیح متن دیکھیں تو اس کا مطلب ہے خدا کے حضور اپنی چمڑی اتارنا، خدا کے حضور اپنی اکاؤنٹیبلٹی کرنا، خدا کے حضور اپنے آپ کو پیش کرنا اور کہنا ہے خدا دیکھ آج میں تیرے حضور جھکا ہوں، جھکی ہوں، اور مجھے بتا میرے اندر کیا کمزوری ہے۔ آج ہم چرچ بھی آتے ہیں، دعائیں بھی کرتے ہیں، اور ہم ساری رات فون پہ باتیں بھی کرتے ہیں، ہم موبائل فونوں پہ اچھے اور برے گانے بھی سنتے ہیں، ہم الٹی سیدھی ویڈیوز بھی دیکھتے ہیں، ہم جہاں اپنے بچوں سے یہ توقع کرتے ہیں کہ وہ اچھی زندگی گزاریں، اور گھر میں جب ٹی وی لگا ہوتا ہے تو ہم مل کر سارے مجرے دیکھ لیتے ہیں۔ ایک باپ اگر سگریٹ پیتا ہو تو وہ کیسے توقع کر سکتا ہے کہ وہ اپنے بچے کو روکے گا؟ اور چلی دن آتا ہے کہ بڑے جوشیلے نکلیں گے، اور پھر وہ یہ توقع کرتے ہیں کہ ان کی اولاد خدا کی راہ پر چلے۔ اگر کرسمس کا مطلب الٹیاں کرنا ہے، اگر کرسمس کا مطلب نالیوں میں گرنا ہے، تو خدا کی ایسی کرسمس کو بالکل نہ سیلیبریٹ کریں۔ میں ایک جگہ جنازے پہ گیا گرین ٹاؤن، میں پشاور سے آیا تھا تب، تو پتہ چلا کہ ادھر فوتگی مجھے خدا کے خادم جس نے رات کو لے کے گئے وہی بھائی مجھے ایک جگہ لے گئے، تو میں نے دعا کی، اور دعا کرنے کے بعد میں نے پوچھا ان سے کہ میں بھائی جی انہاں دی ڈیتھ کس طرح ہوئی ہے؟ کہتے شراب پی کے مار گئے سن، اور اتنے ایک آدمی دعا کر رہے سن باپ اسے باپ ابراہیم کی گود میں جگہ دے۔ میں سوچ رہا تھا پاپے اتنے بھی جا کے الٹیاں کرتا۔ آج مسیحیوں کی پہچان کیا ہے؟ آپ کا کردار کیا ہے؟ ضروری نہیں ہے کہ آپ دنیا کو ہر کہیں کھڑے ہو کے کلام سنا سکتے ہیں۔ ایک مسیحی پانچویں چلتی پھرتی انجیل ہوتا ہے۔
آپ کتنے روحانی ہیں یہ ضروری نہیں ہے، لیکن ضروری یہ ہے کہ آپ دنیاوی معاملات میں کتنے اچھے ہیں. کئی لوگ انہیں کہتے ہیں بھائی ہوتا منہ انجدا ہے لیکن دلوں بہت چنگا ہے. لیکن کلام کہتا جو دل میں ہوتا ہے وہی زبان پر. آپ اپنے آپ کو شہد کی مانند بنائیں گے تو لوگ آپ کی طرف دوڑے چلے آئیں گے. آج ہم دنیا کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں لیکن خود ٹھیک نہیں ہوتے. مجھے ایک دفعہ افغانستان بارڈر پہ ایک شخص نے کہا یار آپ لگتے ہماری طرح ہیں تو آپ کلمہ کیوں نہیں پڑھ لیتے؟ میں نے کہا یہ اچھی بات ہے، مجھے بتائیں کلمہ پڑھنے سے کیا ہوگا؟ اس نے کہا جی آپ کو جنت ملے گی، آپ کو حوریں ملیں گی. میں نے کہا جی آپ جب بھی دعا پڑھتے ہیں کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم. اے اللہ ہمیں سچائی کا رستہ دکھا. آپ رستے ڈھونڈتے ہیں، میرا یسوع کہتا ہے راہ حق اور زندگی میں ہوں، مجھے راستے ڈھونڈنے کی کیا ضرورت ہے؟ سچائی سے تم واقف ہو گے تو سچائی تمہیں آزاد کرے گی. آج ہم غلام ہیں کیونکہ ہم سچائی سے واقف نہیں. ابھی تک تو ہم نے مسیح کو پہچانا ہی نہیں ہے. ابھی تک تو صرف ہم شناختی کارڈ مسیح کے نام سے بنواتے رہے. میں اکثر لوگ کی کر رہے ہیں میں خدمت کر رہا ہوں، خدا بڑا استعمال کر رہے ہیں. میں سوچتا ہوں کبھی کبھی شاید یہ لوگ خدا کو استعمال کر رہے ہیں. ہر بندہ اگر زبردست خدمت کر رہا ہے تو آج کلیسیا کے اندر تبدیلی کیوں نہیں ہے؟ آج بھی یہاں پہ ایسے بچے بیٹھے ہوئے جن کے بال الگ کلر کے ہیں، کپڑے الگ کلر کے ہیں، منہ انہوں نے کسی کلر کا ہے تو کسی کلر کی. میں اسلام آباد پادری صاحب گیا، سوری میں ذرا سیدھی گل کرنا تو میں دیکھ رہا تھا اسلام آباد میں گیا تو وہاں پہ کیا ہوا کہ ایک شخص نے کیا کیا، میں نے کسی پادری صاحب سے ملنا تھا تو میں نے اس لڑکے کو، اس نے ہینڈ فری لگائی ہوئی، بال اس نے کلر کیے ہوئے، کڑا انہیں کھایا ہے بڑا جا، تو پینٹ ادھر سے پھٹی ہوئی تھی، رنگ بہت خوبصورت تھا. میں نے کہا بیٹا میں نے فلاں پادری صاحب سے ملنا ہے. تو انہوں نے نا سوٹا پھوک ماری اور مجھے کہتے ہیں ادھر جا کے نا اتنے کھا رہے ہیں. میں جی شکریہ. میں جیسے چلنے لگا کہ رکو گل سنو. میں جی سر اے کرسچن نے تھوڑا ہے نا کی کام. میں جی میں بھی کرسچن ہوں. کہنا بھائی تھی تو کرسچن نہیں لگتے. میں کہا میں سچ کہاں؟ کہنا جی. میں کہا مجھے تو کرسچن نہیں لگتا. کلام ہمیں سکھاتا ہے ایسی راہیں بھی جو انسان کو سیدھی معلوم ہوتی ہے لیکن ان کی انتہا میں کیا ہے؟ موت. یہ یاد رکھیں آج لوگ فیشن کو، ننگے پن کو فیشن کا نام دیتے ہیں، اور ہمیں کلام سکھاتا ہے کہ جب آدم اور اماں حوا نے گناہ کیا تو وہ کیا ہو گئے تھے؟ گناہ انسان کو ننگا کر دیتا ہے. اور اگر وہ گناہ آپ کی زندگی میں آئے گا تو آپ ننگے ہوں گے. اگر آپ کی فیملی کے کسی فرد میں آئے گا تو وہ ننگا ہوگا. یہ دنیا ایک ایسا کنواں ہے جس میں جیسی آواز دیں گے ویسی آواز واپس آئے گا. اگر آج کسی کی بہن بیٹی کو ٹائم پاس بنائیں گے کل کو آپ کی بھی بہن اور بیٹی کو کوئی ٹائم پاس بنا سکتا ہے. آج کے نوجوان ماں باپ کو کہتے ہیں آپ نے ہمارے لیے کیا کیا ہے. اور میں ان بچوں کو کہنا چاہوں گا پوچھیں ان سے جن کے ماں باپ نہیں ہیں، جن کی مائیں نہیں ہیں. ایک عورت جب ایک بچے کو پیدا کرتی ہے اسے 28 ہڈیاں ٹوٹنے کے برابر درد ہوتا ہے. وہ مائیں خود ٹھنڈ میں لیٹتی ہیں لیکن اپنے بچوں کو رضائی کے اندر سلاتی ہیں. وہ مائیں دنیا کا گند اٹھاتی ہیں تاکہ آپ کو گندگی سے بچا سکے. وہ ماں باپ آپ کے لیے سڑکوں کو صاف کرتے ہیں تاکہ آپ کی زندگی، آپ کا مستقبل اچھا ہو. آج پوچھیں ان سے جن کی مائیں اور ماں باپ ان کے پاس نہیں ہیں. اور آپ کو قدر و قیمت معلوم ہوگی. جو بچیاں آج شادی کر کے ادھر آئی ہیں یا یہاں سے گئی ہیں وہ ہمیشہ اپنے ماں باپ کو تلاش کرتے رہتے ہیں. اور یہ ہماری لیے ایک المیہ ہے. ہم اپنے ماں باپ کی قدر تب کرتے ہیں جب وہ ہم سے چلے جاتے ہیں. یاد رکھیں آج ہم گرے ہوئے کو اگر نہیں اٹھاتے تو جنازے اٹھانے سے ہمیں کبھی ثواب نہیں ملنا.
اگر آج ہمارا ماں باپ بھوکا بیٹھا ہوگا اور جب وہ مر جائیں تو ان کے پیچھے ہم دیگیں چڑھائیں، ان دیگوں کے چڑھانے سے ان کا کوئی حاصل نہیں۔ اپنے ماں باپ کی قدر کریں۔ یہ خدا کی وہ قدرت ہے کہ خدا اپنے آپ کو بے گواہ نہیں چھوڑتا۔ اس نے آپ کو ماں باپ دیے، یہ خدا کی قدرت ہے۔ اس نے آپ کو خادم دیے، یہ خدا کی قدرت ہے۔ اس نے آپ کو اپنا گھر دیا، یہ خدا کی قدرت ہے، کیونکہ وہ اپنے آپ کو بے گواہ نہیں چھوڑتا۔ کل کو آپ میں سے کوئی یہ نہ کہنے والا ہو کہ پادری قمر صاحب نے مجھے کلام نہیں سنایا۔ کل کو آپ میں سے کوئی یہ کہنے والا نہ ہو کہ مجھے پادری قمر صاحب نے کبھی تیرے کلام کی خوشخبری نہیں سنائی۔ اسی میں میرے عزیزوں، میں آج آپ کو انکریج کروں گا، جب آپ اپنے گھروں کو لوٹیں تو ان غیر قوموں کی طرح نہیں، بلکہ وہ لوگ جو مسیح میں آتے ہیں اور ان کی عقل نہیں ہوتی اور وہ پرانی انسانیت کو اتار پھینکتے ہیں۔ یہ یاد رکھیں، جب آپ مسیح کے سامنے آئیں گے اور وہ اپنی دوسری آمد میں دوبارہ آئے گا تو وہ آپ سے یہ نہیں پوچھے گا کہ آپ چرچ میں کتنے اچھے کپڑے پہن کے گئے تھے، لیکن وہ آپ سے ضرور پوچھے گا کہ آپ اپنا دل کتنا میرے لیے کھول کر لے گئے۔ آج ہمیں اپنے دلوں کو صاف کرنے کی ضرورت ہے۔ چرنی سجائیں، لیکن پہلے اپنے دل کی چرنی کو سجائیں۔ گھروں کو صاف کریں، لیکن پہلے اپنا دل صاف کریں۔ آج ہم ویسے تو بڑا شوق سے کہتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کی ہم ولادت کا دن منا رہے ہیں، لیکن ساتھ رہنے والے بھائی کو کبھی ہم اچھے منہ سے پکارتے نہیں ہیں۔ آج کئی لوگ ہیں جو سالوں سال سے اپنے سگے بہن بھائیوں سے نہیں بات کرتے، اور وہ ضد ہوتی ہے، اور ضد خدا پسند نہیں کرتا۔ ضد میں ہم کئی ایسے قیمتی سال ضائع کر دیتے ہیں، اور کلام کہتا ہے قبر میں کوئی کسی کی ستائش نہیں کر سکتا۔ پھر میں وہی بہن بھائی دیکھتا ہوں جب وہ مر جاتا ہے کوئی تو اتنے چھاتی پٹ پٹ رونے کا کچھ فائدہ نہیں ہوتا۔ اور آج آپ کے لیے بھی خدا کا کلام آپ کو انکریج کرتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں معجزے ہوں تو خدا کا جو مناد ہوتا ہے اس کے کلام کا، وہ اس کا منہ ہوتا ہے۔ اور آج میں آپ کو انکریج کرنا چاہوں گا، اس کلام کو اپنے دل میں لے کے جائیے۔ اگر آپ بیمار ہیں آپ شفا پائیں گے، اگر آپ تنگ دست ہیں تو آپ شادمان ہوں گے، اگر آپ سود اور قرض کی لعنتوں میں گرفتار ہیں، آج اس کلام کے وسیلہ سے آپ کے سارے قرض اور سود کی لعنتیں جانے والی ہیں۔ آخر میں اس بات کو آپ سے، پتہ نہیں کیوں میرے دل میں یہ بات آئی، حالانکہ تیاری میری کچھ اور تھی۔ یہاں بہت سے ایسے نوجوان ہیں جو اپنے ماں باپ کی عزت نہیں کرتے، اور بہت سے ایسے لوگ ہیں جو دنیاوی طور پر بالکل دوسروں کے سامنے ٹھیک ہیں، لیکن ان کے آپس کے معاملات ٹھیک نہیں ہیں۔ اگر آپ برکت پانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے معاف کرنا سیکھیں۔ ہم کہتے ہیں نا، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے، اس کا مطلب ابھی زمین پہ خدا کی مرضی پوری نہیں ہو رہی۔ اور اگر آپ اس کی مرضی کو اپنی زندگی میں پورا کریں گے تو پھر وہ آپ کی ضرورتوں کو جو مانگنے سے پہلے جانتا ہے، وہ آپ کو اس سے بھی بڑھ کر دے گا۔ آخر میں بات کہوں گا، جب خدا نے بزرگ موسیٰ کو کہا کہ خیمہ اجتماع کو تعمیر کر، تو قوم بنی اسرائیل اتنا لائی کہ بزرگ موسیٰ کو کہنا پڑا بس کر دو۔ اس وقت وہ خدا کے لیے دینا بند نہیں کر رہے تھے، اور آج خدا اپنی برکتیں ان کو دینا بند نہیں کر رہا۔ تو اگر آپ خدا کو دینا چاہتے ہیں، اکثر خادم کہتے ہیں دو تو خدا خوشی سے دینے والے کو قبول کرتا ہے، لیکن یہ صرف پیسے کی بات نہیں ہے، دل، یہ دل خدا کو خوشی سے دیں تو پھر خدا آپ کو اور برکت دے گا۔ آمین۔ آج کی کلام کی وسیلہ سے آپ سب برکت پائیں، اور خدا آپ سب کو، آپ کے خاندانوں کو بڑی برکت دے۔ جو اپنی آنکھیں بند کریں گے اور آج